الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہر سنیچر بعد نماز عشاء ایک بڑی اہم کتاب صحیح الترغیب والترہیب کا درس دیا جاتا ہے، اور اس سے قبل کے دروس میں ہم نے سنت کی اہمیت اور فضیلت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت پر چلنے پر ابھارنے والی جو روایات اور احادیث ہیں ہم نے ان پر گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد سنت کے اپوزٹ جو چیز ہے یعنی بدعت، نیا کام، اس پر بھی گزشتہ جو 2 دروس ہوئے ہیں وہ مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ان کا خلاصہ یہ رہا کہ بدعت اس کا جو لغوی معنی ہے، لنگوسٹک میننگ جو ہے، مطلب زبان میں، عربی زبان میں وہ یہ ہے کہ کوئی ایجاد ہو جائے، کوئی انوینشن ہو جائے تو اس کو بدعت کہیں گے۔ لیکن شریعت میں جب بدعت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملات میں، دینی معاملات میں، عبادات میں انسان اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دے تو شرعی اصطلاح میں ہم اس عمل کو، اس اضافے کو بدعت کہیں گے۔ یعنی اگر انسان دنیاوی رسم و رواج میں، دنیاوی عادات و اطوار میں اگر کوئی اضافہ کرتا ہے تو وہ بدعت نہیں، بلکہ بدعت شریعت کی اصطلاح میں اس اضافی عمل کو کہیں گے جس کا اضافہ شریعت میں کیا گیا ہے، اور جس کا اضافہ خاص کر کے عبادات میں کیا گیا ہے وہ بدعت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور بڑی اہم چیز جانی، وہ یہ کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی، بعد میں ان چیزوں کو اختیار کیا گیا، ان چیزوں کو ایجاد کیا گیا، لیکن وہ چیزیں اصل کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ چیز ایک سورس ہوتی ہے، کسی اصل شرعی عبادت کو انجام دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس طریقے کو اس عبادت کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے ہر زمانے میں جو بہتر طریقہ ہوتا ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر زمانے کا بہتر طریقہ اپنے سے پچھلے والے زمانے سے الگ ہوگا، اور میں نے اس کی مثال بیان کی تھی کہ شریعت میں یہ مطلوب ہے کہ اذان کی آواز دور تک پہنچائی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ جو ہیں اذان دینے والے، وہ اونچی عمارت میں چڑھ کر کے اذان دیا کرتے تھے، آواز پکارا کرتے تھے، تاکہ اونچی جگہ پر چڑھ کر کے جب آواز دی جائے، اذان دی جائے تو آواز زیادہ دور تک پہنچے۔ پھر جب زمانہ بدلا تو مسلمانوں نے ایک مسجد ہی کے اندر، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی جو عمارت تھی وہ دیگر عمارات سے چھوٹی تھی، تو اذان دینے والے جو صحابی ہیں وہ بغل میں کسی صحابیہ کے اذان مکان پر جو مسجد سے اونچی عمارت تھی وہاں کھڑے ہو کر کے اذان دیتے۔ پھر جب زمانہ آگے بڑھا تو مسلمانوں نے مسجد ہی کے اندر ایک مینار بنا لیا، اور اس مینار کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذان دیا جانے لگا۔ زمانہ اور آگے بڑھا تو اب اس مینار کی ضرورت نہیں باقی رہی، وہ مینار مسجد کے نقشے کا ایک حصہ تو بن گیا، وہ ایک علامت رہ گئی کہ ہاں یہ مسجد ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد تھا وہ ختم ہوا، اور اس مقصد کو یعنی آواز پہنچانے والے مقصد کو ایک دوسرے ذریعے سے انجام دیا جانے لگا، جس کو ہم مائکرو فون سسٹم کہتے ہیں۔ تو یہ تو چیزیں ہیں، یعنی مینار کا استعمال، اور فی الوقت فی زمانہ آج کے زمانے میں مائک کا استعمال، یہ چیزیں اصل نہیں ہیں۔ یہ چیزیں کوئی یہ کہتا ہے کہ مائک میں اذان دینا عبادت ہے؟ نہیں، اذان دینا عبادت ہے، اور اذان میں آواز کو دور تک پہنچانا مطلوب ہے شریعت میں۔ تو اذان میں آواز کو دور تک پہنچانے کا جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ طریقہ
وہ طریقہ دین کا حصہ ہوگا، دین میں ایجاد نہیں قرار پائے گا، اس پر بدعت کی تعریف نہیں آئے گی۔ اور میں نے اور بھی مثالیں دی تھی کہ شریعت میں قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا، مسلمانوں کو قرآن مجید کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ تو جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا اور غیر عربی لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگے، تو قرآن مجید کو غیر عربی لوگ بغیر زبر زیر بغیر نقطوں کے نہیں پڑھ سکتے، تو بعد میں اس میں نقطے لگائے گئے۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہونا چاہیے، تا کے اوپر 2، تا کے اوپر 3 نقطے ہونے چاہیے۔ یہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو نقطے بعد میں لگائے گئے۔ پھر یہ زبر زیر حرکات جو ہے یہ بھی بعد میں لگایا گیا۔ یہ اس لیے لگایا گیا تاکہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ صحیح طریقے سے غیر عربی شخص کر سکے۔ زبر زیر لگانا یعنی اٹ سیلف یہ کوئی عبادت نہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کی تلاوت جو کہ عبادت ہے، قرآن مجید کی حفاظت جس کا حکم دیا گیا ہے، اس چیز کو انجام دینے کے لیے یہ سب وسیلے اختیار کیے گئے۔ اس لیے اس کو آپ بدعت کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا اگر بدعت ہے تو قرآن میں بھی تو زبر زیر نقطے بعد میں لگے تو یہ بھی بدعت ہے، مائک بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، یہ بھی بدعت ہے۔ تو در حقیقت ان کا یہ اعتراض باطل ہے، کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن پر آپ کی پیدائش کے دن پر خوشی منانا یہ خالص ایک عبادت کے طور پہ لوگ انجام دیتے ہیں، ہے نا، اور عبادت میں زیادتی بدعت ہے۔ لیکن قرآن مجید میں نقطے اور حرکات لگانا یا اسی طریقے پر مائک کا استعمال کرنا یہ فی نفس ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت کو بہتر ڈھنگ سے انجام دینے کا طریقہ، وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ یہ مقدمہ آپ نے پچھلے 2 دروس میں آپ نے سنا اور سمجھا۔ اب اس کے بعد بدعت کے متعلق قرآن اور سنت میں، یعنی کیونکہ ہم سنت پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، سنت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اور جو تفصیلات پیش کی گئی ہیں، انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ جہاں بدعت کی بات آتی وہاں سب سے پہلے جس روایت کا تذکرہ علماء کرتے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی 2 روایات، 2 احادیث ہیں۔ پہلی روایت اور پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس معاملے میں کسی نئی چیز کا اضافہ کیا، یعنی کوئی ایجاد اس نے کر لی ہمارے اس معاملے میں، ما لیس منہ، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، فہو رد، تو وہ انوینشن مردود ہے، وہ ایجاد مردود ہے اور اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ انویلڈ عبادت ہے۔ اس روایت میں غور کرنے کا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی اضافہ کیا۔ ہمارا اس معاملہ، یہ کس چیز کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں؟ دین کو۔ اور علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، اللہ کے نبی یہ بھی کہہ دیتے کہ جس نے دین میں اضافہ کیا، تو ابھی بات کمپلیٹ تھی نا، جس نے دین میں اضافہ کیا یا جس نے ہمارے معاملے میں اضافہ کیا، ہمارے معاملے سے مراد دین، لیکن اللہ کے نبی نے ھذا کا لفظ استعمال کیا۔ ھذا عربی زبان میں ھذا جو ہے یہ کسی موجود چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ چیز جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے زمانے میں موجود ہے، اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ، کیونکہ ھذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے۔ ھذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ، اس کو انگلش میں ڈیمونسٹریٹو ناؤن کہتے ہیں، اشارہ، دس دیٹ وغیرہ۔ تو یہ جو ھذا ہے یہ اشارہ کیا جاتا ہے، اشارہ کس کی طرف کیا جاتا ہے؟ جو چیز موجود ہے۔ اب جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس کی جانب آپ کیسے اشارہ کیجیے؟ تو عربی زبان میں بھی یہ جو اس میں اشارہ ہے اس کا استعمال موجود چیز کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو علماء نے بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس لفظ کا استعمال کیا ہے ھذا کا، کہ ہمارے اس معاملے میں، یہ اس بات پر اور زیادہ واضح دلیل ہے کہ وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا بس وہی دین معتبر ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہمارے زمانے میں جو دین موجود ہے، اسی لیے آپ نے یہ کا لفظ استعمال کیا، بس یہی دین معتبر ہے۔ بعد میں اس دین سے تعلق جوڑ کر کے نئی چیزوں کا اضافہ کر لیا جائے، دین میں شامل کر لیا جائے، تو وہ تمام اضافی چیزیں ہوں گی، ایکسٹرا چیزیں ہوں گی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
من احدث فی امرنا ھذا، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، ما لیس منہ، جس کا اس سے تعلق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ انوینشن اس کا برباد ہے، وہ بیکار ہے، اس پر اس انسان کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جو ہے گنہگار ہوتا ہے، جیسا کہ روایات آپ کے سامنے آئیں گی۔ اچھا، امام النووی رحمہ اللہ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، کہا کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز جس نے ایجاد کر لی، جس نے انوینٹ کر لیا، تو اس کا وہ انوینشن بیکار ہے، مردود ہے۔ تو کوئی آدمی کہے گا کہ دیکھیے ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جو جنم دن پر جو خوشی مناتے ہیں، عید میلاد جو مناتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی بدعات ہیں ہم نے تھوڑی نہ ان کو ایجاد کیا، اللہ کے نبی نے تو ایجاد کرنے سے منع کیا، کہا من احدث، جس نے ایجاد کیا، تو ہم نے ایجاد تو کیا نہیں، یہ ہوگا کسی نے ایجاد، ہم نے تو اس پر عمل کیا ہے، تو ہمارا عمل انویلڈ کیسے؟ اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، دوسری روایت جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، پہلی روایت میں کہا جس نے کسی عمل کو ایجاد کیا، اور اس روایت میں کہا جس نے کوئی عمل کیا، چاہے اس نے ایجاد کیا ہو یا اس کے پہلے لوگوں نے ایجاد کیا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو چاہے آپ ایجاد کر کے عمل کریں یا کسی اور نے ایجاد کر دیا ہے، آپ صرف عمل کر رہے ہیں، ایجاد کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں، دونوں عمل برابر، دونوں برابر چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا امر نہیں ہے، یعنی جو ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے اور انویلڈ ہے۔ یہ دونوں روایات جو ہیں شریعت میں بنیاد کا درجہ رکھتی، اساس کا درجہ رکھتی، اس لیے کہ جہاں ان دونوں روایات سے بدعات کا رد ہوتا ہے، وہیں خاص کر کے اس دوسری روایت سے من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، یعنی جو دین کا حصہ نہیں ہے یا دین سے جس کا ثبوت نہیں ملتا، تو وہ عمل انویلڈ ہے، مردود ہے۔ یہ جو روایت بڑی جامع روایت ہے، اس روایت سے علماء نے بہت سارے مقامات پر الگ الگ استدلالات کیے۔ جیسے ایک مثال لے لیجیے، ایک آدمی اگر کہیں موجود ہو، کہیں جائے کوئی انسان، اور وہاں اس کے پاس پانی ختم ہو جائے اور نماز کا وقت آ گیا، پانی ختم ہو گیا، اور اس کے پاس پانی تو نہیں ہے لیکن گھی ہے اس کے پاس، یا تیل ہے اس کے پاس، تیل ہے مان لیجیے۔ اب وہ آدمی کہے کہ پانی سے ملتی جلتی چیز مٹی اور تیل میں زیادہ میچ کرنے والی چیز کیا ہے؟ تیل ہے نا، پانی بھی لیکوئڈ ہے، تیل بھی لیکوئڈ ہے، پانی کو بھی ایسے آپ اپنے جسم پہ ڈالیے تو وہ بھی بہہ جاتی ہے اور تیل بھی بہہ جاتا ہے۔ تو کوئی انسان یہ کہے کہ میں پانی ختم ہو گیا، تیل ہے میرے پاس، چلو تیل سے وضو کر لیا جائے، تو کیا اس کا یہ استدلال درست ہوگا؟ درست نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وہاں پر فٹ آئے گی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا وہ عمل جو ہے اس کا ثبوت ہمارے دین سے نہ ملے، ہماری شریعت میں اس عمل کا ثبوت نہ ملے، فہو رد، تو وہ عمل مردود۔ بہرحال تو اس روایت کا استعمال علماء نے بہت سارے مسائل کو حل کرنے میں کیا ہے، بڑی جامع روایت ہے۔ اب اس کے بعد بدعت کے تعلق سے ایک دوسری بڑی جامع روایت آ رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خطبہ دیتے، اذا خطب احمرت عیناہ، تو آپ کی دونوں آنکھیں لال ہو جاتی، سرخ ہو جاتی، خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں، وعلا صوتہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ بڑا تیز ہو جاتا جمعہ کے خطبے میں، کأنہ منذر جیش، ایسا لگتا کہ آپ کسی لشکر سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، پیچھے کوئی بہت بڑا لشکر موجود ہے جو ابھی حملہ آور ہونے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، آپ اس لشکر سے ہمیں خبردار کر رہے ہو، ایسا طرز اور ایسا انداز آپ کا جمعہ کے خطبے میں ہوا کرتا، ڈرانے والا، آپ کی آواز بلند، اور آپ یعنی کہ آپ کے جو آنکھ ہیں، آپ کی دونوں آنکھیں یہ دونوں سرخ
اس طرح کا انداز آپ کا جمعہ کے خطبے میں ہوا کرتا ہے۔ یقول صبحکم ومساکم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ کہہ رہے ہوں گویا کہ یعنی جمعہ کے خطبے میں کہ دیکھو کہیں صبح میں تمہارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، شام میں حملہ ہو سکتا ہے، تیار رہو۔ یعنی جمعہ کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا عام خطبوں سے، عام دروس سے آپ کا جمعہ کے خطبے کا انداز بالکل الگ تھا، بالکل جدا تھا۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ خطیب کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے خطبے میں اپنی آواز کو بلند کرے، یہ سنت ہے۔ جمعہ کے خطبے میں بھی وہی طریقہ آپ کا ہو جو طریقہ آپ کا درس کا ہوتا ہے، جو طریقہ آپ کا نارمل کنورسیشن کا، گفتگو کا ہوتا ہے، تو یہ سنت نہیں۔ سنت یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں جو طریقہ ہو خطبہ دینے کا وہ ایسا ہو کہ آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے اور آپ کا انداز جھنجھوڑنے والا انداز ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے، وَيُقْرِنُ بَيْنَ اصبعیہ السبابۃ والوسطیٰ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں انگلیوں کو، انگوٹھے کے بعد والی دو انگلیوں کو اس طریقے سے جوڑ کر کے دکھایا کرتے تھے کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، اگر ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہے تو صرف ان کی معمولی سی لمبائی میں فرق ہے۔ تو میرے اور قیامت کے دن بالکل یہی فاصلہ ہے۔ میرے اور قیامت کے دن ایک تو یہ کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، اس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے، اور میرے اور قیامت کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ فاصلہ بس اتنا سا ہے جتنا فاصلہ اس انگلی کے سر اور اس انگلی کے سر کے درمیان، بس بہت معمولی فاصلہ ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اما بعد۔ اما بعد ایک جملہ ہوتا ہے جمعہ کے خطبے میں بھی آپ سنتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اب اس کے بعد، آفٹر دیٹ۔ فرماتے ہیں فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اما بعد کہنے کے بعد آپ فرماتے ہیں پہلے آپ کیا کرتے، پہلے آپ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ دیکھو میں اور قیامت بالکل ایسے بھیجے گئے، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، بہت قلیل مدت باقی ہے قیامت کے قائم ہونے میں۔ اس کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احکامات پر گفتگو کرتے، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جمعہ کے خطبوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، اس میں خطیب جو ہے وہ واعظ و نصیحت بھی کرے اور بعض اسلامی اور شرعی احکام کو بھی بیان کرے، دونوں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا، آپ نے پہلے نصیحت فرمائی، واعظ کیا آپ نے کہ میں اور قیامت ایک ہی ساتھ بھیجے گئے، خبردار ہو جاؤ، تیار رہو، یہ واعظ اور نصیحت کا انداز۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیے بعض احکام کا، اسلامی احکام کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اما بعد، اب اس کے بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اس جملے کو اس طریقے سے بھی روایت کیا گیا ہے وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے ہدی اور ایک ہے ہدا۔ ہدی کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدا کا معنی ہوتا ہے ہدایت، تو بہترین ہدایت وہ ہدایت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ وشر الامور محدثاتها، اور معاملات میں سب سے بیکار اور برا معاملہ نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس جملے سے پہلے پانی ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین معاملہ جو ہے وہ دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے۔
اس کے بعد ایک اور جملہ ہے جو اس روایت میں نہیں ہے، دوسری روایت میں ہے، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ بتایا کہ سب سے بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین چیز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اپوزٹ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ پیش کیا ہے اس میں اضافہ کر دینا، اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کر دینا، کسی چیز کو ایڈ کر دینا، یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ اور پھر فرمائیں یہ جو بدترین چیز کا اضافہ ہے، یہ جو انوینشن ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی کی جانب لے جاتی، ہر بدعت انسان کو گمراہی کی جانب لے جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے الفاظ یہ بھی مروی ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی جانب لے جاتی۔ یعنی انسان جب بدعت میں پڑتا ہے اور بدعت کو انجام دینا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بدعت میں ہمیشہ مطلب یہ کہ بدعت میں بھی بدعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بدعت کے اندر بھی بدعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج ایک بدعت پیدا ہوئی، اب یہ بدعت جو ہے اپنے ساتھ 3 4 5 6 اور بدعت کو جنم دے گی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بار بار میں جس مثال کو پیش کر رہا ہوں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، عید میلاد منانا، آپ اس میں غور کیجیے، آج سے 25 30 سال پہلے اس کی کون سی کیا شکل تھی اور آج کیا شکل ہے نا؟ آج سے 30 35 سال پہلے وہ شکل نہیں تھی جس اہتمام کے ساتھ آج اس بدعت کو انجام دیا جاتا ہے۔ پہلے لوگ پہلے خوش ہوتے تھے اور عید کا یعنی عید میلاد کا جشن مناتے تھے، لیکن کیا جلوس کا اہتمام ہوتا تھا؟ جھنڈے لے کر کے لوگ گھومتے تھے؟ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد الگ الگ طرح کے مجسموں کو بنایا جاتا تھا کہ کوئی اونٹ کا بنا رہا ہے مجسمہ، کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اوپر جو گنبد خضرا ہے اس کا مجسمہ بنا رہا ہے، کوئی خانہ کعبہ کا مجسمہ بنا رہا ہے۔ اس طریقے سے سڑکوں کو گھیر کر کے اور سبیلیں بانٹنا، شربتیں بانٹنا، کھانے پینے کی چیز، یہ تمام اہتمامات جو ہے یہ ابھی شروع ہوئی ہے یہ چیزیں۔ پہلے کے ادوار میں ان چیزوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو بدعت کا جو راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ایک بار آپ نے اس میں قدم رکھا، اب یہ راستہ دراز ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان گمراہی کے راستے میں اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ بدعتوں میں بھی اضافہ آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو بدعت سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اس لیے میں نے وہ اثر آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ ایک صحابی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو گناہوں سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ وہ انسان کو بدعت میں مبتلا کر دے۔ اگر گناہ کے بارے میں انسان جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، گناہ کے بارے میں انسان کو معلوم ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، بولتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے بولتا ہے، لیکن بولتے ہوئے بھی اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے ہاں یہ گناہ کا کام میں کر رہا ہوں، دل میں ایک ملامت ہوتی۔ لیکن جہاں تک بدعت کا معاملہ ہے، بدعت کو انسان دین سمجھ کر کے انجام دیتا ہے تو اس کے توبہ کرنے کا جو چانس ہے وہ بہت کم رہتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو ہدایت دی اور حقیقت حال سے اس کو واقفیت ہو گئی اور وہ سمجھ گیا اور پھر اس نے اس بدعت کو ترک کر دیا تو بہت اچھی بات، ورنہ عام طور سے یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان کو یہ زیادہ محبوب ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے، اس سے زیادہ محبوب کیا ہے کہ وہ بدعت میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے بدعت سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہت دور رکھیں۔ اس روایت پر تھوڑی بہت گفتگو اور باقی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی روایات ہیں بدعت کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور ان میں بدعت کی سنگینی اور بدعت کے نقصانات کو بیان کیا گیا ہے۔ بدعتی کے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین موجود ہیں، انشاءاللہ ان تمام احادیث پر اگلے دروس میں ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بدعت سے دور رکھے، آمین۔